السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو گزشتہ چند روز قبل اوورسیز پاکستانیوں پر پابندی عائد کی تھی، اور پابندی ان لوگوں پر عائد کی تھی جو لوگ دیار غیر میں رہ کر اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں دنیا کے دیگر ممالک میں، اور پھر وہ ان کو اسائلم مل جاتا ہے، تو ان کے متعلق وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کو پاکستانی پاسپورٹ ایشو نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ پابندی جو تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور آج اس کے متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ جو پابندی تھی اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اب اس حوالے سے جن لوگوں کے بھی پاسپورٹ رکے ہوئے تھے وہ تمام لوگ اپنے پاسپورٹ علاقے کے سفارت خانوں سے جا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حکومت کا یہ چند روز قبل اقدام تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پابندی تھی بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے عائد کی گئی تھی، لیکن حکومت اس فیصلے پر ٹھہر نہیں سکی اور مجبوراً اس کو اس پابندی کا خاتمہ کرنا پڑا۔ اب دیکھنا یہ کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ان لوگوں پر تو پابندی عائد تھی جو اوورسیز پاکستانیوں پر، وہ تو اٹھا لی گئی ہے، لیکن بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر جو ایک طویل عرصے سے یہ پابندی ہے، نہ تو ان کو ان کا پاسپورٹ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کو ان کا شناختی کارڈ ایشو کیا جا رہا ہے۔ مختلف ایشوز پیدا کیے جاتے ہیں، عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، عدلیہ سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الطاف حسین صاحب کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا، اگرچہ سپریم کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اگر چاہیں تو اس سلسلے میں سو موٹو ایکشن لے کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی بھی جانب سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی گئی، بلکہ ان کی جو بینچ میں کرپٹ ترین جج تھے جن کو کرپشن کے الزام میں نکالا گیا تھا، بھی کی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ بہت اچھا ہوتا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی عائد کی تھی، جس جج نے جس کو کرپشن کی الزام تھا ان پر، ان کو جو ہے استعفیٰ دینا پڑا تھا، تو ان کے جو ہے وہ اس انکوائری اس کی بھی انکوائری کی جانی چاہیے تھی کہ الطاف حسین صاحب پر جو انہوں نے پابندی عائد کی تھی اس کے پس پردہ کیا عوامل تھے اور کون لوگ تھے جن لوگوں نے اس جج کو مجبور کیا تھا کہ الطاف حسین پر پابندی عائد کی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی بھی انکوائری کی جاتی، چیف جسٹس صاحب اتنے بڑا مینڈیٹ رکھنے والے لیڈر کی انکوائری کرتے اور اس کی انکوائری منظر عام پر بھی لائی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وقت نے ثابت کیا کہ ججز کے جو فیصلے ہیں اس میں بھی تعصبانہ عمل نظر آتا ہے، اور اگر وہ اس وقت بھی چاہیں تو چیف جسٹس صاحب اس سلسلے میں انکوائری کروائی جا سکتی ہے، وفاقی حکومت بھی چاہے تو اس سلسلے میں انکوائری کروائی جا سکتی ہے کہ الطاف حسین صاحب کو پاسپورٹ کیوں ایشو نہیں کیا جا رہا ہے، اور ان کو شناختی کارڈ ایشو کرنے میں کون سی رکاوٹیں ہیں۔ یہ تو تمام چیزیں اگر وفاقی حکومت اور ہمارے ادارے دلچسپی لیں تو یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ الطاف حسین صاحب کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے سندھ میں، اور کئی مرتبہ تو پارلیمنٹ میں وہ پاکستان کی تیسری سب سے بڑی جماعت کہلائی ہے، اور متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ وفاق میں اور سندھ میں حکومت بنانے کے لیے اس وقت کی دوسری سیاسی جماعتوں کو الطاف حسین سے مجبوراً رابطے کرنے پڑے تھے، تو ان کی اہمیت کو کم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن موجودہ حالات میں کم از کم وفاقی حکومت یا ہماری اعلیٰ عدلیہ خاص دلچسپی لیتے ہوئے اس مسئلے کو بھی حل کر سکتی ہے، اور چونکہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے لیڈر ہیں الطاف حسین، تو اس سلسلے میں ہماری حکومت کو بھی سوچنا ہوگا، اور جو اعلیٰ عدلیہ کے جج جنہوں نے گزشتہ دنوں تحریک انصاف میں مخصوص نشستوں کے لیے جو فیصلہ دے کر عدلیہ کی جو اعتماد تھا وہ لوگوں پر بحال ہوا ہے، تو اگر الطاف حسین صاحب کے خلاف بھی وہ کسی قسم کا کوئی
100 موٹو لیں اور ایک بینچ بنا دیا جائے تو اس سے بھی عدلیہ کا وقار ضرور بلند بھی ہوگا اور بحال بھی ہوگا، اور یہ اس لحاظ سے ایک تاریخی فیصلہ بھی کہلائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت، جنہوں نے ماضی میں متعصبانہ نعرے لگا کر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے 1972 اور 73 میں ممتاز علی بھٹو صاحب نے سندھ کو تقسیم کیا تھا 2 حصوں میں، اور پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی تسلسل کے ساتھ سندھ میں جو ان کی سیاست ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں ان کے نعرے مختلف ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان کے دوسرے صوبے میں ان کے نعرے مختلف ہوتے ہیں۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا، اس سے بھی سندھ ایک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور تسلسل کے ساتھ سندھ کی تقسیم میں پاکستان پیپلز پارٹی ہر دور میں اپنا گھناؤنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ تو اس مرتبہ بھی جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، ایک تو جو گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں اس میں بھی 18 ٹاؤنز کی جگہ پر کراچی کو 25 ٹاؤن میں تقسیم کیا گیا، اور ڈسٹرکٹ میں بھی اضافہ کیا گیا، اور پھر اب جو نئی خبریں آ رہی ہیں کہ 8 ڈسٹرکٹ کو 76 ٹاؤن میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے ان کی وہ لسانی بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر جو ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں یا پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہیں، ان کی چوائس پر ٹاؤن کو جو کراچی ہے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 8 ڈسٹرکٹ کو 76 ٹاؤنوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک ٹاؤنز میں جو ہیں مختلف ٹاؤن بنائے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کس قسم کی تقسیم کی جا رہی ہے، اور کون کون سے علاقے جو ہیں وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ ضم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ووٹ، ایک تو پہلے سندھ میں لسانی بنیادوں پر تقسیم کی گئی، اور اب جو ہے پورے کراچی کو لسانی بنیادوں پر بلدیاتی اداروں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے بتایا نا کہ 18 ٹاؤن سے 25 ٹاؤنوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور اب جب ان ٹاؤنز میں ان کو بھرپور کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو اب یہ 76 ٹاؤنوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 8 ڈسٹرکٹ میں 76 ٹاؤن بنائے جا رہے ہیں، اور ان ٹاؤنز کو آبادی کے حساب سے لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا جا رہا ہے، جو کراچی، نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کے لیے ایک انتہائی گھناؤنا عمل ہے۔ اس سے لسانیت کو فروغ حاصل ہوگا، اور لسانیت کے ساتھ ساتھ پھر آگے چل کر لسانی فسادات بھی اس سے جو ہے وہ بھڑک سکتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے بتایا نا کہ انتخابات کے دنوں میں ان کے سندھ میں نعرے مختلف ہوتے ہیں، سندھ کے شہری علاقوں میں ان کے نعرے اور ان کی جو ترجیحات ہیں مختلف ہوتی ہیں، پھر جب وہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں تو ان کی ترجیحات دوسری ہوتی ہیں۔ تو اب اس مرتبہ ان لوگوں نے اس لسانیت کو اور تقسیم کو بلدیاتی اداروں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کراچی کو، صرف کراچی کو، پورے سندھ میں کہیں ٹاؤنز تقسیم نہیں کیے جا رہے ہیں، کہیں تعلقے تقسیم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے کراچی کو 76 ٹاؤنز میں تقسیم کیا جائے گا، اس کے بعد پھر حیدرآباد اور پھر سندھ کے شہری علاقے، ان تمام لوگوں کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے گا، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں لسانی بنیادوں پر انتخابات جیت سکے، اور جیت کر جو ہے وہ اپنا وہی گھناؤنا کردار ادا کر سکے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے جانا چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی